مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی جنگ چھڑنے والی ہے۔ بڑی جنگ چھڑنے سے قبل مسلم لیگ نون کے سربراہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ ایک بھائی کسی اور ملک میں گیا ہے تو دوسرا بھائی کسی اور ملک میں گیا ہے، اور یہ سفارتی تعلقات اور اپنی نوکری بچانے میں مصروف ہے۔ ایک طرف تو آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ ایک نیا ریکارڈ پاکستان کے اندر بنایا جائے۔ اگر ناظرین آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جو توقع کے برعکس ہے۔ ایک طرف تو شہباز شریف پر الزام ہے یا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، اور فارم 47 کی وجہ سے موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ ایک طرف تو نواز شریف کو اقتدار سے باہر کیا گیا اور ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، اور آگے چل کر انہیں اسپیس دینے کی جو پیشکش کی گئی ہے یا انہیں اسپیس دینے کے لیے جو ماحول سازگار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اسے بھی سبوتاش کرنے کے لیے ان کے چچا سرگرم ہیں، کیونکہ ان کے چچا چاہ رہے ہیں کہ نہ ان کے بھائی آئیں نہ وہ ان کی بھتیجی آگے آئے اور وہ خود ہی ایڈمنسٹریشن کو چلائیں۔ لیکن جو حلقہ احباب ہیں شہباز شریف کے، وہ انہیں ناکام ایڈمنسٹریٹر کے طور پر قرار دے رہے ہیں۔ اب چند ہی دنوں کی بات ہے کہ وہ سعودی عرب گئے، اور جو سعودی عرب کے بادشاہ ہے محمد بن سلمان، مارکیٹ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے کافی دنوں تک انتظار کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے طاہر اشرفی جو مولانا ہوتے ہیں اور عمران خان کے دور میں بھی وہ ایڈوائزر بنے تھے اور اس دور میں بھی وہ ایڈوائزر ہیں، ان کو فون کیا اور وہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی۔ یہ ایسے جو مولانا اشرفی ہیں، محمد طاہر اشرفی، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید بھی محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان سے انہوں نے ملاقات نہیں کروائی تھی، اور ملاقات اسی لیے نہیں کروائی تھی کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔